نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا مقصد، قربانی کا فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ سنت ابراہیمی ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے جو مفہوم ہے ان میں بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا جائے، ہمیں اس کا بات کا عادی بنایا جائے کہ ہم اپنی جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں دے سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ قربانی مانگی گئی تو ان کو سب سے زیادہ عزیز وہ اپنا بیٹا تھا، اپنا بچہ تھا۔ اب وہ کافی زیادہ عمر کے اندر ان کو ملا، اللہ کے راستے میں چھوڑ کر آئے، اور اب ان کو حکم ہوا کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان کر دو، تو انہوں نے قربانی دی۔ ہمیں بھی یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اور اللہ کو ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کو پسند نیک پاک مال پسند ہے۔ تو وہ اب ہم یہ جو جانور ہوگا اس کو ہم اپنی حلال کی کمائی سے یہ لیں گے، قربان کریں گے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس جانور کو ہم کچھ دن پہلے، قربانی سے کچھ دن پہلے اپنے گھر کے اندر لے آئیں، تاکہ یہ محض ایک خریدا ہوا نہ ہو کہ اس دن لائیں اور اسی دن ہم بس ایک جو بازار سے ایک چیز ملی تھی اس کو قربان کر دیا، بلکہ جب گھر میں کچھ دن رہے گا تو بچے اس کو کھلائیں پلائیں گے، ہم اپنے ساتھ اس کا جو کھانا ہے، روٹی ہے، وہ اس کو شیئر کریں گے، اس کو دیں گے، اس کو ہم نہلائیں گے، تو ساتھ گھمائیں گے، تو اس کے ساتھ ایک انسیت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ جب انسیت پیدا ہو جائے گی تو پھر جب ہم اللہ کے راستے میں ذبح کریں گے تو وہ اس جدا جو ایک ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا دل کو غم بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم اپنی قربانی، یہ ہم اپنے نفس پر یہ ایک بوجھ جو آئے گا، تو یہ چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ان کو محسوس ہو کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنی قیمتی چیز دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں ایک ضبط نفس کا، ٹالرنس کا، تحمل برداشت کا، کہ یہ خواہشات کو اپنے قابو رکھنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں بھی ہم سب اسی طرح سے تحمل برداشت والے رہیں، کیونکہ یہاں پر اس دنیا کے اندر ہر جگہ ہر قدم جو ہے ہمارا وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ سب حالات اپنے اپنے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق کریں، تو جب یہ اس طرح سے ہونا ہے تو اس میں تحمل برداشت سے ہم دوسروں کا موقع دیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اور ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ ہر شریعت کا ایک پہلو غالب ہوتا ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کا پہلو ہے وہ غالب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی جو اچھی اچھی باتیں آئی ہیں پہلے انبیاء کرام نے بھی بتائی ہیں، ان سب باتوں کو کمال تک پہنچانا یہ میرا مقصد ہے۔ تو اسی طرح سے ایک ارشاد پاک کا مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور ایک اور ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اس کا دین اچھا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، ایک ایسی بات جنہیں صرف بات کرنی ہے، ہم نے انہیں کچھ نہیں دینا، کچھ نہیں ہم ان کو دے نہیں رہے، کچھ قربان نہیں کر رہے، لیکن ایک بات ہی ہے ایک ایسی ہو جو اس سامنے والے آدمی کی طبیعت خوش ہو جائے، اس کا اچھا مزاج کر دے، تو یہ ایسی بات کرنی ہے۔ اس کے اکرام کے ساتھ اس کا نام جو لینا ہے وہ نام لیں جو اس کو پسند ہو، اس کو عزت کے ساتھ ملیں۔ تو یہ بھی ایک ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے اور وہ مسکرا دے تو مسکرا کر ملے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔
تو یوں ہمیں اچھے اخلاق کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم اچھے اخلاق کریں۔ تو جب اور ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ کتنی اچھی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم قیامت کے دن وہ ہمارے جرائم پر ہم جو غلطیاں ہیں ان سب کو کر دے، پردہ ڈال دے اور ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح سے ایک بار ارشاد پاک کا مفہوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ارشاد پاک کا مفہوم ہوا کہ ایک آدمی ابھی آنے والا ہے، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ تو ایک آدمی آیا تو اس کے اندر لوگوں نے کوئی خاص بات، کوئی بڑی بات نہیں پائی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح سے مجلس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا پھر مفہوم ہوا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ تو یوں 3 دفعہ فرمایا اور وہی آدمی آیا۔ تو ایک آدمی کو بڑا یہ اشتیاق ہوا کہ آخر اس کے اندر کیا چیز ہے ایسی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو اس کے پاس گیا، اس کے پاس رہا، کوئی چیز اس نے کوئی الگ سے نہیں پائی۔ تو عرض کیا کہ میں آپ کے پاس رہا ہوں مگر کوئی چیز بھی میں نے تو کوئی بڑی ہوئی نہیں پائی، آپ معمول کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا واقعی ایسی بات ہے، میرے اندر کوئی ایسے عمل نہیں ہے جو آپ کے اندر نہ ہو، عام لوگوں سے زیادہ الگ ہو، لیکن بس اتنا ہے کہ میں جب سونے لگتا ہوں تو سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ معاف کر دینے کا یہ کتنا ہے، اور یہ ہماری جو آج کے جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے جو امراض ہیں، یعنی جو بلڈ پریشر ہے کسی کے دل کے امراض ہیں، شوگر کے، اب ہر تیسرا آدمی جو ہے پاکستان میں شوگر کے ہے مریض ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بوجھ لادے ہوئے ہیں اور وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دوسروں کے جو سلوک ہے ہمارے ساتھ وہ ہم نے اپنے وہ ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو ان کا سلوک ان کے لحاظ سے، لیکن ہم نے اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے، اپنے پہلو سے، تو ہمیں برا لگتا رہو، ہم نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اگر یہ سارے بوجھ ہم اس کو معاف کر دیں تو وہ سارے بوجھ اتار دیں تو ہماری ساری یہ پریشانیاں، یہ بلڈ پریشر، یہ سارے ٹھیک ہو جائیں۔ اور ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، دعا کرتے وقت ہم اللہ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ جیسے میں نے لوگوں کو، آپ کے بندوں کو معاف کیا تو آپ بھی مجھے معاف کر دو، اور اس حساب سے، اس وسیلے سے آپ میری یہ دعا ہے یہ قبول فرمائیں۔ تو یوں یہ ساری جو ہیں یہ ہمیں یہ قربانی، یہ اپنے اوپر برداشت کرنے کا، تحمل کرنے کا، اور اللہ کے راستے میں جو سب سے پیاری چیز ہے وہ قربان کرنے کا، یہ سکھاتی ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اگر یہ اختیار کرنے والے بن جائیں تو یقیناً یہ ہم سب آپس میں بھائی چارہ اور محبت اور اخوت پیدا، اور معاشرہ جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ السلام علیکم۔